اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر انسان کے لیے بہت خیر و برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور اس مہینے کے اندر انسان کے لیے ایک عبادت کا تحفہ انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جو عبادت کرنا انسان کے لیے عام دنوں کے اندر مشکل ہوتی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک کے صدقے سے اس عبادت کو بھی آسان بنا دی۔ اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت ہے نماز تہجد۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے نماز تہجد، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز ویسے تو انسان کو پوری زندگی اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم رمضان المبارک میں تو اس کو ہر حال میں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ 30 دنوں کے اندر یہ تہجد کی نماز چھوٹے نہ، کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ آج کل تو لوگ راتوں رات سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات باہر پھرتے رہتے ہیں اور گپے مارتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ تہجد کی نماز ضرور ادا کر لیں۔ اس پورے مہینے کے اندر تہجد کی نماز ضرور ادا کیا کریں۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی کہ تمام فرض نمازوں کے بعد جو سب سے بہترین اور افضل اور اہمیت رکھنے والی اگر کوئی نماز ہے نفل، وہ ہے تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی نماز انسان کو پڑھنی چاہیے، جب بھی موقع ملے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ جو ہے وہ اندر سے نظر آتا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے گھر کے اندر اگر بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے گھر کا باہر کا حصہ اسی شرط پر نظر آئے گا اگر ہم نے CCTV کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر باہر ہے تو اندر کا حصہ اسی شرط پر نظر آئے گا اگر ہم نے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن جنت کے بالا خانوں میں سے ایک بالا خانہ ایسا ہے کہ انسان اگر اندر بیٹھا ہے تو اس کو باہر کی ساری سچویشن نظر آ رہی ہے، اور اگر اندر بیٹھا ہے تو اس کو جنت کے اندر کے تمام احوال نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بالا خانے ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہوں گے جو اچھا کلام کرے، جس کا اخلاق اچھا ہے، اور دوسرا جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور تیسرا جو ہمیشہ روزہ رکھے اور تہجد کی نماز پڑھے، اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو یہ انعام کن کو ملے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے بالا خانے کہ جن کے اندر بیٹھ کے باہر کے حال اور باہر بیٹھ کے اندر کے حالات معلوم ہوں، یہ ان کو ملیں گے کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہوں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوں۔ اور اس وقت کہ جب ساری دنیا سوئی ہے اور یہ بندہ اٹھتا ہے، اپنے اللہ کے لیے اپنے خالق اور مالک کے لیے اٹھتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، جبکہ اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے یہ کام کرنا۔ اپنا گرم بستر چھوڑ کر یہ اٹھ کر اللہ رب ذوالجلال کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال بھی اس کی اس عبادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پھر روز قیامت اللہ رب ذوالجلال اس کو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان اس کو اجر اور بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کا وقت کب ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ تہجد کا اصل وقت تو وہی ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد کچھ دیر سو جائے اور پھر اٹھے اور اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر نہیں بھی سوتا تو جاگ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ لے، تہجد پھر بھی اس کی قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے تھے اور آخری حصے میں بیدار ہو کر نماز ادا کرتے تھے، اور پھر اپنے بستر پر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی رکعات کتنی ہوں، کہ اس کی کتنی رکعتیں ہوں۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کی رکعات کے بارے میں مختلف تھی۔ 4 بھی پڑھا کرتے تھے، 6 بھی پڑھا کرتے تھے، 8 بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو جتنے
وقت کی مناسبت کے ساتھ اگر وقت زیادہ ہے تو پھر انسان 8 پڑھ لے، اور اگر وقت کم ہے تو 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، جتنی آسانی سے پڑھ سکے، اس کے لیے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں تہجد کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔